اسلام کی عمارت کو ڈھا دینے والا چوتھا کام۔ مصنف رحم اللہ لکھتے ہیں، ترجمہ: جو شخص یہ اعتقاد، یہ نظریہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے علاوہ کسی دوسرے کی ہدایت زیادہ کامل ہے، یا کسی اور کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زیادہ بہتر ہے، تو اس کا یہ نظریہ اسلام کے خلاف ہے۔ مثلاً کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر طاغوت کے حکم کو ترجیح دے۔ تشریح: اس مختصر کلام میں کئی مسائل مذکور ہیں جنہیں ہم ترتیب وار ذکر کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ: جو شخص یہ نظریہ قائم کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے علاوہ کسی اور کی ہدایت زیادہ کامل و بہتر ہے، تو ایسا شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، اور یہ نظریہ اس کو جہنم میں لے جائے گا، کیونکہ اس کا یہ عقیدہ کتاب و سنت اور عقل سلیم کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے: اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد۔ سب سے بہترین کلام کتاب الہی ہے، اور سب سے بہترین ہدایت ہدایت محمدی ہے۔ صحیح مسلم۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہدایت محمدی کامل ترین ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج وحی الہی پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ صرف وحی الہی سے کہتے ہیں۔ سورہ نجم آیت نمبر 4۔ اس آیت کی روح سے علماء کرام نے اجماع کیا کہ سنت اسلامی قوانین میں قرآن کے بعد دوسرا ماخذ ہے، اور قانون کے لیے سنت ایک مستقل بنیاد ہے۔ احکام اسلامی میں قرآن کے بعد سنت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ حلال و حرام قرار دینے میں سنت میں بھی قرآن ہی کی طرح ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اہل کتاب کی کتاب دیکھی تو فرمایا: اے عمر بن خطاب، کیا تم اب بھی ان کتابوں میں مشغول ہوتے ہو؟ اللہ کی قسم، میں تمہارے پاس ایک واضح اور شفاف دین لے کر آیا ہوں۔ مسند احمد۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شریعت محمدی تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہے، اور پچھلی تمام شریعتوں کی بنسبت ہلکی اور زیادہ آسان بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اللہ تعالیٰ کو تمام دینوں میں سے سیدھا اور یک طرفہ دین اسلام پسند ہے۔ ان احادیث پر غور کیجیے اور بتائیے، کیا اب بھی ہدایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اور ہدایت ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان دیکھیے۔ ترجمہ: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے پاس آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرنے لگ جاؤ تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر احسان فرمایا ہے کہ اس نے دین کو کامل بنا دیا اور اپنی نعمتوں کو تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نچھاور کر دیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے، ترجمہ: آج میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرما لیا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جس دین پر راضی ہوا، ہم بھی اس دین پر راضی ہیں، کیونکہ اس دین کو اس نے پسند فرمایا اور ہمارے لیے چنا، اور اسی دین کو دے کر سید المرسلین محمد عربی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ارشاد الہی ہے: بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ ایک اور مقام پر فرمایا: جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین تلاش کرے تو اس کو قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ اس آیت کی روح سے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرنے والا کافر ہوگا۔ مسئلہ ثانی:
یعنی دوسرا مسئلہ مصنف رحمہ اللہ نے دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے علاوہ کسی اور کا حکم مثلاً طاغوت کا حکم اچھا اور احسن ہے تو اس کا یہ نظریہ اسلام کے خلاف ہے، ایسا شخص علماء امت کے اجماع کے مطابق کافر ہوگا۔ یہ لوگ اس لیے کافر ہوں گے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمتر لوگوں کے قوانین یا اپنے خود ساختہ قوانین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین سے بڑھ کر سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث ہی اسی لیے کیا تھا کہ آپ لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی کی طرف لائے، لہذا اب کوئی دوسرا نظریہ یا قانون کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لائے، ان کے پروردگار کے حکم سے زبردست اور تعریف والے رب کے راستے کی طرف لائے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1۔ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات سے باخبر رہے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم تمام حکموں سے افضل اور مقدم ہے۔ لوگوں میں کوئی مسئلہ پیش آئے، اس کو حل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف رجوع کیا جائے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ کر کسی دوسرے حکم کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ کافر ہوگا۔ سورہ نساء کی آیت پڑھیے کہ جس میں اللہ کا فرمان ہے ترجمہ، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے طاغوت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کرے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ سورہ النساء آیت نمبر 6۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ترجمہ، تیرے پروردگار کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دے ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائے اور فرمان برداری کے ساتھ قبول کر لے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کر فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ 3 کام سر انجام نہ دے۔ پوائنٹ فرسٹ، تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاکم سمجھے۔ پوائنٹ سیکنڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اپنے دل میں ناخوشی و تنگی محسوس نہ کرے۔ پوائنٹ تھرڈ، ہر فیصلے کو فرما برداری کے ساتھ قبول کرے۔ عزیزان گرامی، کوئی عقل سلیم کا مالک کیسے تسلیم کر سکتا ہے کہ لوگوں کی عقل یا کسی فرد کے افکار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں؟ مخلوق کے احکام تو ظلم و جور پر مبنی ہوتے ہیں اور اللہ کے احکام عدل و انصاف پر۔ دیکھیے، جب لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نکالا تو ان کا کیا انجام ہوا؟ ظلم و ستم، فسق و فجور ان کا مقدر ٹھہرا۔ وہاں کسی برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، مادر پدر آزادی کے ساتھ بیہمانہ زندگی گزاری جاتی ہے۔ اسی زندگی پر بچے جوان اور جوان بوڑھے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کی فطرت ہی بدل گئی ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے نکالتا ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے کیے جائے اور یہ اعتقاد رکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم غیر رسول کے حکم سے افضل و برتر ہے۔ جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ در حقیقت کلمہ توحید کو جانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کلمہ عظیمہ کی بنیادی شرط ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہی تو زمین و آسمان قائم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی خاطر انبیاء و رسول اور کتابیں نازل فرمائی، جہاد کا حکم دیا اور نیک و بد کی
تفسیر اسی کلمے کی بنا پر ہوتی ہے۔ جو شخص اس کلمے کے ارکان کو جانتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اوروں کے حکموں سے دور رہتا ہے۔ موجودہ دور پر فتن میں حالات بہت بدل گئے ہیں، گویا کہ وہ زمانہ آ گیا ہو کہ جس میں انبیاء کی شریعتیں مسخ ہو چکی ہوں۔ لوگوں نے ان یہود و نصارہ کی آراء و افکار کی وجہ سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ترک کر دیے ہیں، کہ جن کی حالت یہ ہے کہ وہ کسی مومن سے کوئی محبت و دوستی نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی مومن کے بارے میں کسی عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی لوگ انسانی خود ساختہ قوانین پر خوش ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا ہے: اللہ کی قسم میں اپنے گناہوں سے اتنا نہیں ڈرتا کیونکہ یہ گناہ معافی و بخشش والی ہستی معاف بھی کر سکتی ہے، بلکہ اپنے دل سے وحی الہی اور قرآن کی حکومت کے نکل جانے سے ڈرتا ہوں اور لوگوں کی آراء میں مشغول ہو جانے سے ڈرتا ہوں۔ اگر ان افعال کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے جو احسان ہم پر کیا تھا وہ کیا ہوگا؟ بس اللہ ہی ہے کہ جس سے شکایت کی جا سکتی ہے، وہی فریادوں کو سننے والا ہے، وہی ہے جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ کفر اور گمراہی کی فہرست میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں زناکاری اور چوری کرنے کی قرآنی سزائیں دینا مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جیسا نہیں ہے۔ ایسا کہنے والا سمجھتا ہے کہ موجودہ دور کے قوانین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے بہتر ہے، لہذا اس دور میں غیر اللہ کے قوانین نافذ کرنا چاہیے ہے۔ کفر اور گمراہی کی فہرست میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اللہ کے نازل کردہ قوانین کے خلاف فیصلہ کرنا جائز ہے۔ یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی چیز کو حلال قرار دے دیا کہ جس کے حرام ہونے پر کوئی اختلاف نہیں۔